قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں. یہ فیس بک سوشل یار اس کی بجائے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی آپ یہ والا پڑھ لیں؟ ایکڑی اسلام کی خدمت ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر محسن بھٹی صاحب ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں کہ یہ دودھ جو ہے وہ 2 نمبر ہے، تو اس کے بعد کیا لوگوں نے چائے پینا چھوڑ دینی ہے یا بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دینا ہے؟ خدا کے لیے ان کے ویلاگ کا یہ مقصد نہیں ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ والا دودھ جو ہے نہ پئیں، خالص دودھ پئیں. تو قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا، تو آپ کیسے یہ کہیں گے کہ قرآن ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیں کہ ڈوڑا روند مار دو یار پیٹ سے آپ آ کے بیٹھ گئے ہو؟ یعنی اگر کسی کے گھر میں کھانا صحیح نہ بناؤ تو کہنا میں دوبارہ روٹی نہیں کھانی، یہ کہتا ہے؟ یا وہ سیدھا فون کرتا ہے اور جناب آن لائن جو ہے کوئی فاسٹ فوڈ منگوا لیتا ہے یا جا کے لے آتا ہے؟ کھانا پینا تو نہیں آپ چھوڑ سکتے، یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے قرآن ترجمے سے پڑھنا. تو یہ 2 نمبری چھوڑ دیں. اور پھر میں نے دیکھیں بارہا یہ بات کی ہے اگلے دن لائیو سیشن میں بھی کہ آج تک ہوا ہے کہ BBC یا CNN کی خبریں چل رہی ہوں اور اس کے جو نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے جس میں خبر لکھی ہوئی ہوتی ہے، دنیا کے آدھے انسان اس کا ترجمہ کچھ اور کر لیں اور آدھے کچھ اور کر لیں. سکینڈل لکھا ہو ایک پولیٹیکل لیڈر کا اور اس سے دوسرے کا سمجھ لیا جائے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ قرآن کے ساتھ ایسے کیوں کرتے ہیں کہ جی وہ ترجمہ آج کس ماڈرن دور میں بات کر رہے ہیں ترجمہ، جبکہ لیونگ لینگویج ہے قرآن کی عربی. یا تو زبان مر گئی ہوتی نا، دنیا میں چند لوگوں کو آتی. دنیا میں اس وقت کروڑوں لوگ ہیں جن کی نیٹو لینگویج، لاکھوں نہیں کروڑوں، اور سرکار 1.5 کروڑ تو صرف کرسچنز ہیں بائی برتھ جن کی زبان عربی ہے. مسلمان تو آپ چھوڑ دیں کروڑوں میں، نان مسلم بھی 1.5 کروڑ ہیں جن کی زبان عربی ہے. آپ ان سے بھی جا کے قرآن کا ترجمہ کروائیں نا، اگر ان کو اردو یا انگلش آتی ہو وہ وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کی عربی لنگوسٹک کا بنتا ہے. مولوی بھی ترجمہ ٹھیک کرتا ہے، حاشیے میں جا کے نہ وہ اپنا لچ شریف ڈال دیتا ہے. ترجمے میں کون کیسے بدل سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے اوپر پوری توحید کھڑی ہوئی ہے، کس فرقے والے نے اس کا ترجمہ یا علی مدد کیا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کیا ہے؟ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ ترجمے بدل گئے؟ الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے، ترجمہ نہیں بدلا. ترجمہ تب بدلے گا جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کوئی الٹ کر دے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے کو یہ سمجھ لے کہ شیطان کے نام سے شروع. نہیں، یہ کوئی نہیں کرتا. اگر کوئی کرتا ہے اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے. تینوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا. اس پہ میں بہت سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. قرآن کے 8 تراجم، 8 ٹرانسلیشنز آف قرآن اور علماء کا دھوکہ. یہ بیسیکلی رنگ میں بھانگ ڈال رہے ہیں، پچ کھود رہے ہیں. اپنی باری لے چکے میں، یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں، اور یہ قرآن کے دشمن ہے کہ جی وہ ترجمہ کون سا ترجمہ بدلا. ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو. اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے، سوائے چاند ایک علماء کے. صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں؟ لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط رزلٹ نکالا ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے. خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے. ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا. اہل سنت نے، اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا. سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے، تشریح کے طور پہ. لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے. لفظی طور پہ خاتم مہر کو کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر، اور اس کے آگے انہوں نے خود اس کا جو ایکسپلینیشن وہی لچ تلا کہ رسول اللہ کے بعد جتنے امتی نبی آئیں گے اور نبی علیہ السلام کی مہر سے آئیں گے. سرکار یہ بتانے کے لیے قرآن کی آیت نازل کر رہا تھا. مجھے بتائے استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ تو قرآن کی آیت میں فٹ نہیں بیٹھتا. دور دور تک قرآن کو بھی نہیں پتا کہ اس میں سے یہ مطلب کوئی نکالے گا. اس لیے آیت پوری تو پڑھے، اس کا اسلوب بتا رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے؟ یہ اس لیے ضرورت پڑی لاجیکلی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ نبی علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے.
ورنہ تو لوگ اعتراض کرتے کہ اگر ابراہیم کا بیٹا بھی پیغمبر، ابراہیم کا پوتا بھی پیغمبر، ابراہیم کا پڑپوتا بھی پیغمبر، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین، تو نبی الاسلام کا بیٹا کیوں نہیں پیغمبر؟ اعتراض بن سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو کل کر دیا ختم نبوت کی آیت نازل فرما کے کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی مہر ہے، سیل آف دا پروفٹ ہے. سیل آف دا پروفٹ اگلے زمانوں میں جب خط بھیجا جاتا تھا نا، اس کے اوپر سیل لگتی تھی. آج کل بھی آپ ڈاکخانے میں وہ سیل چلتی ہے، بعض اوقات یہ سیل کر جاتے ہیں نا، وہ دکانیں بھی ملاوٹ کے اوپر، تو اس کے اوپر ایک سیل لگا دیتے ہیں. وہ سیل آپ توڑیں گے، اس کو توڑے بغیر آپ کو تالا کھول نہیں سکتے. تو سیل توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بے ایمانی کی ہے. جس طرح غلام احمد قادیانی دجال نے وہ سیل توڑنے کی کوشش کی تو پکڑا گیا. سیل آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ وہ مور لگا کے نبی الاسلام جو ہے وہ اپنے بعد پیغمبر بھیجا کریں گے؟ نعوذ باللہ. اور یہ جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ مفہوم فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن کی آیت میں اور صحیح بخاری کی اس حدیث میں جو آدھی قادیانی پیش کرتے ہیں کہ جی بخاری میں لکھا ہے کہ اگر نبی الاسلام کا بیٹا ابراہیم جوانی کی عمر کو پہنچتا تو پیغمبر ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت جاری ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو. آگے پڑھ کیا لکھا ہوا ہے؟ عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا، بخاری کے الفاظ ہیں، کیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے اور بچپن میں فوت ہو گئے 2 سال کی عمر میں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا، وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے. اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے، لیکن چونکہ رسول اللہ آخری نبی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی میں فوت کر دیا. جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ کیا ختم نبوت کی آیت میں یہ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بولا کہ رسول اللہ، بلکہ وہ تو رسول ہے اور رسول بھی عام نہیں، وہ خاتم النبیین. اس کی تشریح خود بخاری میں ہوئی ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا نے کی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، حضور کے بعد 75 سال تک زندہ رہے ہیں. سینئر صاحب فوت ہونے والے جو اینڈ میں ان میں سے ایک ہے. انہوں نے پکڑ کے جناب کہا جی وہ مورے لگا لگا کے بھیجیں گے. اللہ اکبر، خدا کے لیے یہ تو کسی جاہل آدمی کو بھی پڑھائیں وہ یہ مطلب نہیں نکالے گا اس میں سے. پھر بھی اگر وہاں رہ گیا تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے. جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین. اب یہاں پہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے، میں نبوت کی مہر ہوں، اس کو آپ علیہ السلام کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اس کے بعد یہ محل سیل. جس طرح جج جب فیصلہ لکھتا ہے نا اینڈ پہ قلم توڑ دیتا ہے، وہ قلم توڑنا جو ہے وہ سیل ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. یا اگر کسی سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر سیل لگے مہر کی فارم میں، اگر آپ سیل سے مراد وہ والی مہر لیتے ہیں جو نبی الاسلام کی انگوٹھی والی سیل تھی، وہ والی سیل لیتے ہیں مراد، سٹیمپ جسے کہتے ہیں. 2 معنی ہو گئے، ایک سیل اور ایک سٹیمپ. اگر سٹیمپ بھی لیں تو ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ جب سٹیمپ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کریں تو جرم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے وہ سیل کہاں جا کے لگتی ہے؟ جہاں پہ سگنیچر کی ہوتے ہیں، تاکہ اگر کوئی سگنیچر بدلنا چاہے تو بدل نہ سکے، پکڑا جائے. تو یہ دجال پکڑا گیا نا. اس نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام مورے لگا لگا کے نا اپنے بعد پیغمبر بھیجیں گے اور میں امتی نبی ہوں، اعوذ باللہ. اس کا کوئی دور دور تک. اچھا لوگ کہتے ہیں جی ان کی باتوں کا جواب دیں. سب سے زیادہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں قادیانیوں کے دھوکوں کے اوپر، باقیوں نے تو صرف گالیاں نکالی ہیں جی وہ ٹوائلٹ میں مر گیا اور فلاں جگہ مر. خدا یہ علمی بات کر رہے ہیں. اس طرح کی باتوں نے تو انہیں ان کے فاسد نظریات کے اوپر محکم کیا ہے. علمی بات کریں، ہم نے علمی جواب دیے. اس وقت پلانٹ ارتھ پہ جو لوگ چندے کھا رہے ہیں ختم نبوت کے نام پہ، کوئی ایک ویڈیو دکھا دے، میں 2 نہیں کہہ رہا، ایک ویڈیو علمی جو ان کے دلائل کا جواب دیا ہو. جتنی ختم نبوت کانفرنسز ہو رہی ہیں، چاہے وہ عالمی مجلس ختم نبوت دیوبندیوں کی کر رہی ہو یا بریلویوں کی TLP کر رہی ہو، ختم نبوت کے نام پہ اینٹی قادیانی ہیں. ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہاں چشتی رسول اللہ، ہائے 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 اشرفی رسول اللہ، اے زخم ہے تہاڈا چلنا ہے، بار بار چلنا ہے. تہاڈے ابے چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ نو انڈورس کرن تے تسی نال وہ ختم نبوت دا نسج نو ختم نبوت تہاڈا کیا لینا دینا؟ خود ڈاکو ہیں آپ کے بزرگ ختم نبوت کے اوپر. آپ لوگوں نے اس کو گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں. آپ غلام احمد قادیانی دجال کی کتابیں پڑھیں، اس نے باپوں کے یہ سارے کلمے کوٹ کیے ہیں. شیخ احمد سرندی کی باتیں کوٹ کی ہیں جو اس نے اپنے مکتوبات کے اندر اپنے بارے میں دعوے کیے ہیں کہ میں اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوں اور میں اگر 1000 سال کا مجدد ہوں، اور جو وہ ارشادات فرماتا رہا انورٹڈ کاماس کے اندر اس نے کوٹ کیے ہیں. کشتی نوح کی کتاب پڑھیں، بازید بستامی کے دعوے.
تمہارا پاپا جو ہے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی جائے تسی سبحان اللہ پڑھو، اور دوسرا کہ یہ شراب ہے تو تسی لانتا بھیجو، اور دونوں ایک جیسے ہی ہو۔ یہ تمہارے بزرگوں کی جائز روحانی اولاد تھا، بلکہ شیطانی اولاد۔ چھوڑ دیں، یہ انہوں نے دھوکے دیے میں، اور میں نے تو اللہ کے فضل سے ایک ایسی حدیث بیان کر کے رزلٹ نکالا ہے جو مجھ سے پہلے آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آیا تھا کہ اس حدیث میں سے یہ رزلٹ نکلتا ہے، اور مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی بھی اس پروگرام میں موجود تھے جو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اوپر پروگرام ہوا تھا پچھلے رمضان میں جی ٹی وی کے اوپر، اور انہوں نے بعد میں اس کی تحسین کی، بلکہ وہ ویڈیو کے دوران بھی بڑے خوش ہوئے جو میں نے رزلٹ نکالا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت علی کو اہل مدینہ کے اوپر اپنے خلیفہ کے طور پر، اپنے نائب کے طور پر چھوڑا تو وہ رو پڑے، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کسی جنگ میں حضور کے ساتھ نہیں تھے، ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ ہوتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ علی تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، جو سورہ طٰہٰ میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا، اور وہ نہ صرف مددگار بلکہ پیغمبر بھی بن گئے ہارون علیہ السلام۔ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت علی، مولا علی علیہ السلام۔ اور دوسرا، نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی سپورٹر دین کے حوالے سے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، اس لیول کے اوپر صحابہ کرام میں سے، اہل بیت میں سے اگر کوئی سپورٹر تھا تو وہ مولا علی تھے۔ دو رزلٹ یہ تو سارے نکالتے تھے کسی درجے میں، تیسرا رزلٹ جو میں نے نکالا ہے نا وہ رزلٹ ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن امتی نبی ہوں گے، اور پہلا امتی نبی مولا علی تو ہے۔ آپ نے کہا تیری نسبت میری وہی ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی سے ہوتی ہے، ہارون کی موسیٰ سے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی علی تو بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر مولا علی نبی نہیں ہو سکتے، نہ امتی نبی ہو سکتے ہیں، تے غلام احمد قادیانی دجال تے شیعہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا قادیانی تے شیعہ ہی کوئی نہیں۔ یہ رزلٹ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے کسی نے اس حدیث سے اس طریقے سے نہیں نکالا تھا۔ ویسے وہ کوٹ کرتے ہیں ختم نبوت کی دلیل میں نا اس حدیث کو کہ جی نبی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو وہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لیکن جو میں نے اس کا جز دریافت کیا نا کہ جس کی نسبت نبیوں والی ہے، اگر وہ نبی نہیں ہے تو کم از کم امتی نبی تو اسے ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ کہتے ہیں نا امتی نبی ہونے سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا۔ آپ ان سے پوچھیں نا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین نہیں آپ مانتے؟ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں۔ پھر آپ حیران ہوں گے کہ پھر یہ بیچ میں چول شہ کہاں سے تم نے داخل کر لیا؟ تو کہیں گے نہیں یہ امتی نبی ہے۔ تو انہیں کہو کہ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے جو واقعی ہارون کی جگہ تھا نبی علیہ السلام کے لیے جیسا کہ ہارون موسیٰ کے لیے تھے، مجھے بتائیں اس سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ حضور کا ساتھی بھی، آپ کے اہل البیت میں سے، آپ کا داماد، جنتی عورتوں کی سردار کا خاوند، آل محمد کی نسل وہ والی رسول اللہ کی، ان سے چلنی۔ صلو علی محمد و آل محمد۔